بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نمازوں کے تعلق سے بڑی غفلت ہے۔ بہرحال جب بھی غفلت ختم ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بالغ ہونے کے بعد سے اتنے عرصے سے ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، روزے چھوٹے ہوئے ہیں، رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے، 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں نماز و روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی، زکوٰۃ کی قضا کرنی ہوتی ہے، یعنی جتنے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی مالدار ہونے کے بعد سے اتنے سالوں کی زکوٰۃ حساب لگا کے نکالی جاتی ہے۔ جتنے سالوں کے روزے نہیں رکھے تھے رمضان کے، اتنے مہینے سال کے اعتبار سے اتنے سالوں کے مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ہیں رمضان کے۔ یہی حال نماز کی قضا کا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے جو 5 وقت کی نمازیں اور وطر بھی واجب ہے، احتیاطاً اس کی وہ بھی قضا کی جاتی ہے۔ تو جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، ان کو شمار کرنا پڑتا ہے، اور جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں انہیں پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی شان سے جو بات بعید ہے کہ وہ نماز چھوڑے، لیکن بہرحال ہم ایسے زمانے میں ہیں کہ یہ اس کو اتنا بڑا اتنے بڑے گناہ کو اتنی آسانی سے لوگ دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز سے غفلت میں ہیں۔ بہرحال جب سویرا ہے تو جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس کی قضا یہی، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جیتے جی ان کو یہ قضا کر لی جائے۔ اب بہت سی نمازیں ہیں، اس کا حساب کیسے لگائے؟ تو ایک اندازہ لگا لیں کہ فجر مثلاً زیادہ چھوٹتی ہے اور جمعہ مثلاً نہیں چھوٹتا ہے، ظہر جو ہے مثلاً اس کے فجر کے مقابلے میں کم چھوٹتی ہے، مثلاً 10 سال سے ہماری نمازیں چھوٹی ہوئی ہے یا 20 سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ ہم روزانہ کے روزانہ ہر نماز کے ساتھ جو ہے ایک نماز قضا بھی ملا لیا کریں۔ تو 5 وقتوں کے ساتھ ایک نماز قضا بھی ملا لی، فجر کے ٹائم میں فجر کی قضا نماز پڑھ لی، ظہر کے ٹائم میں ظہر کی قضا نماز پڑھ لی، عصر کے وقت میں عصر کی، مغرب کے وقت میں مغرب کی، عشاء کے وقت میں عشاء کی، کہ عشاء کی بھی فرض کی بھی اور وطر کی بھی قضا کر لی۔ تو اس طریقے سے 10 سال تک ایسا کرتے رہیں گے تو 10 سال پر جو ہے ہماری نمازیں جو قضا ہوئی تھی 10 سال کی وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں عمر وفا کرے نہ کرے، تو روزانہ آپ ایک ٹائم میں جو ہے 10 سال کی نمازیں مثلاً چھوٹی ہیں تو آپ ایک ٹائم میں 5 نمازیں اس طرح پڑھیں، یعنی فجر کی 5 نمازیں قضا پڑھ لیں، ظہر کی 5 نمازیں قضا پڑھ لیں، عصر کی اس طرح پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ 5 سال کے اندر 10 سال کی آپ کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے 10 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو 1 ہی سال کے اندر آپ کی نماز، اور یہ جو ہمیں قضا نمازیں 24 گھنٹے کی پڑھنا ہوتی ہیں سب ملا کر 17 رکعتیں پڑھنا ہوتی ہیں۔ فجر کی 2 فرض پڑھنا ہوتے ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھنا ہوتے ہیں، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، آپ جوڑیں گے یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ تو یہ 17 رکعتیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، مکروہ وقت 3 وقت چھوڑ کر کے، جو فجر کے ٹائم ختم ہو کر کے اشراق سے پہلے کا 15 منٹ کا وقت، اور زوال کا وقت جو 2-4 منٹ کا ہوتا ہے دوپہر میں سورج کے زوال کا وقت، اور مغرب سے پہلے 15 منٹ کا وقت، اس میں قضائے عمری پڑھنا منع ہے۔ باقی جو ہے اور تمام وقتوں میں تو اس لیے انسان جلدی سے جلدی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو قضاء عمری پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا بالغ ہونے کے بعد سے ایک اندازہ نکالے، وہ اندازہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ نیت کرنے میں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ فرض نمازوں کو متعین کر کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو آپ اس طرح متعین کر لیا کریں کہ میرے ذمے جو بھی فجر کی نماز ہے میں اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، میرے ذمے ظہر کی جتنی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اب جب ایک پڑھ چکیں گے، اگلی بار جب نیت کریں گے تب یہی نیت کریں، کیونکہ وہ ایک جو پڑھ چکے وہ تو آپ کے ایک کاؤنٹر نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو بچی ہیں اس میں آپ اس طرح کہیں گے کہ جو بھی اب فرض بچی ہیں میرے ذمے اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں، عصر کی جو فرض پہلی بچی ہوئی ہیں اس میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح نیت کرتے کرتے آپ کی ساری نمازیں پوری ہوتی رہیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی عمر دراز ہو گئی ہے اور زندگی خطرے میں ہے، بیماری زیادہ چل رہی ہے، تو آپ کو ساتھ میں وصیت بھی کر جانا چاہیے کہ میں اتنے وقت سے قضاء عمری اس طرح پڑھ رہا ہوں، اگر میرا اس بیچ اور امید ہے کہ اتنے وقت تک میری قضاء عمری پوری ہو جائے گی، لیکن میں اگر اتنے وقت سے پہلے انتقال کر جاؤں تو میرا حساب لگا کر کے میری چھوٹی ہوئی نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے۔ اصل تو فدیہ جو قرآن و حدیث میں آیا روزوں کے تعلق سے آیا ہے، لیکن فقہا کہتے ہیں جس طرح روزوں کا فدیہ ہے کہ روزہ نہ رکھ سکے تو روزے کے فدیہ دے دیا جاتا
جاتا ہے، ایسے ہی اگر قضاء عمری کوئی نہ کر سکے تو قضاء عمری کا بھی نمازوں کے جو چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا کر وارثین اگر اس کا فدیہ دیں گے اور وصیت کر گئے تو اس کا فدیہ دینا تہائی مال سے واجب ہوگا۔ تو اس طرح وصیت کر جانا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ قضاء عمری کرتے رہیں اور ساتھ میں وصیت بھی کر جائیں تو اللہ رب العزت کی ہاں جو نماز کا سب سے پہلے حساب ہونے والا اعمال میں سے انشاءاللہ اللہ کے ہم بری ہو جائیں گے۔ اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے، ہم کوشش کریں گے اللہ رب العزت ہماری نیتوں کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔